بالکل شروع سے، یعنی پہلی اکائی سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلے اکائی جسے تاریخ زبان اردو کے نام سے جانتے ہیں، اس پورے اکائی کو اگر ہم دیکھیں گے تو لسانیات کے دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، تاریخی لسانیات اور توضیحی لسانیات۔ تاریخی لسانیات میں کس سے بات ہوتی ہے؟ تاریخی لسانیات میں گفتگو ہوتی ہے کہ کوئی زبان کیسے وجود میں آئی ہے، اس کی ابتدا سے لے کر ظہور پذیر کیسے ہوئی اور ارتقاء کیسے پاتی ہے، اس کو تاریخی لسانیات میں بحث کرتے ہیں۔ اور ایک ایک لفظ کا اس کی آواز، اس کی ساخت، اس کے جگہ کے اعتبار سے کیسے جملے میں رکھنا ہے، اور پھر اس کے معنی کی بات جو ہوتی ہے وہ توضیحی لسانیات میں ہوتی ہے۔ ہم آج جو پہلا ہے یعنی ہند آریائی کی مختصر تاریخ، یہ اور یہ دوسرا، اصل ہند آریائی کی تاریخی میں یہ پراکرت اور اپبھرنش بھی آ جاتی ہے، جسے ہم وسطی ہند آریائی بولتے ہیں، اسی میں یہ آ جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی دو پہ گفتگو کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ شروع میں تھوڑا سا اردو سے متعلق دیکھ لیجئے۔ تاریخ زبان اردو جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اردو ترکی لفظ رودو سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی لشکر یا شاہی آرام گاہ کے ہیں۔ یہ لفظ زبان کے لیے 1750 کے بعد غالباً سب سے پہلے مصحفی نے استعمال کیا۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 1750 میں تقریباً مصحفی نے استعمال کیا ہے۔ اس کے لیے اس زبان کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے تھے، سے ہندی یا ہندوی، ریختہ، زبان دہلی، اردو معلیٰ، دکنی، گوجری، مورس اور ہندوستانی وغیرہ۔ تو اگر یہ سوال کبھی آ جاتا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں کہ ہاں، مصحفی نے اسے سب سے پہلے استعمال کیا ہے، یعنی لفظ اردو سب سے پہلے کس نے استعمال کیا ہے، تو مصحفی اس کا جواب ہوگا۔ لیکن ایک جگہ مسعود حسین خان نے الگ بات کہی ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اس حقیقت کا انکشاف بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے اردو کا استعمال دہلی کے مشہور شاعر میر محمدی مائل دہلوی نے اپنے دیوان میں کیا ہے، جو قائم چاند پوری کے شاگرد تھے۔ کیسے؟ باضابطہ وہ اپنی دلیل بھی دیتے ہیں۔ یہ شعر ہے ان کا جو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے: مشہور خلق اردو کا تھا ہندوی لقب، یعنی لوگوں میں جو مشہور تھا اس کا لقب وہ ہندوی تھا۔ اگلے سفین و بیش یہ کھاتے ہیں سب للا، شاہ جہاں کے عہد سے خلقت کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں شاہ جہاں کے زمانے سے ہندوی تو نام مٹ گیا، اردو لقب چلا۔ تو یہ جو لقب چلا ہے وہ شاہ جہاں کے زمانے سے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مسعود حسین خان کا کہنا ہے کہ استعمال کرنے والوں میں یہ ہے مقدم۔ ہم ہند آریائی کی مختصر تاریخ پڑھتے کیوں ہیں؟ یہ گفتگو کل بھی ہوئی تھی، لیکن آج جب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو بالکل ابتدا سے کر رہے ہیں۔ تو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی جو جتنی زبانیں ہیں اس کو کی گروہ بندی کی گئی ہے۔ جیسے دیکھیے سامنے لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 2796 زبانیں، پھر ان کو گروہ بندی میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ایک گروہ میں رکھا گیا ہے۔ تو جس گروہ میں رکھا گیا اسے لسانی خاندان یا لینگویج فیملی جسے کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو خاندان السنہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ السنہ ہے، بعض لوگوں سے میں نے سنا اسے سنہ پڑھتے ہیں، السنہ، تو السنہ نہیں، یہ لسان کی جمع السنہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ تو دنیا کی زبانوں کو عام طور پہ 8 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے گروہ میں؟ 8 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان 8 کو یاد رکھنے کے لیے آپ اس کے اسکرین شاٹ بھی لے لیجئے۔ دنیا کی زبانوں کو 8 اہم گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں سے جو ایک اہم ہے وہ ہے ہند یورپی خاندان۔ ہند یورپی خاندان اس میں سے ایک اہم سمجھی جاتی ہے، اور ہند یورپی پھر اس کی بھی مشہور شاخیں ہیں، جن میں ہے ہند ایرانی، اور ہند ایرانی جو شاخ ہے
ہند ایرانی کی ایک جو شاخ ہے، پھر ہند ایرانی کی دو ہے، ایرانی خاندان اور ہند آریائی خاندان۔ تو دیکھیے گروہ بندی جو 8 ہے اس میں ہند یورپی ہے، ہند یورپی کے بعد ہند ایرانی، اور ہند ایرانی کی ہے ہند آریائی۔ تو کبھی کبھی سوال میں آپشن صرف ہند ایرانی رہتا ہے، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ہند ایرانی ہی لگائیں گے، یعنی اگر یہ ہو کہ اردو کس خاندان سے متعلق ہے تو آپ ہند آریائی، اگر وہاں نہیں ہے تو ہند ایرانی لگا سکتے ہیں۔ ان خاندانوں میں سے خاص طور سے ہندوستان میں 4 خاندانیں ہیں: ہند آریائی خاندان، دراوڑ خاندان، آسٹرک خاندان اور ہند چینی خاندان۔ سب سے مشہور جو سب سے زبانوں کا جو خاندان ہے جو سب سے بڑا ہے وہ ہند آریائی ہے، یعنی ہندوستان میں جو 4 خاندانیں ہیں۔ آسٹرک سب سے پرانی زبان ہے، اور دراوڑ اور ہند چینی، لیکن آسٹرک اب بالکل نہیں پائی جاتی ہے، تو ہم کبھی 3 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے مندرجہ ذیل میں سے زبان کی کون خاندان سب سے بڑا ہے، کون سی خاندان سے بڑی ہے، تو ہند آریائی لگائیں گے، اور اگر پرانی خاندان کی بات ہو تو آسٹرک کہیں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں آریاؤں کی تاریخ کے طرف، جو اصل ہمارا ٹاپک تھا۔ تو سب سے پہلے ان کا یہاں ہندوستان میں آنا، تو ہندوستان میں آریاؤں کی آمد سے متعلق جو سوال ہوتے ہیں اس میں 3 سوال ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کس راستے سے ہوتے ہوئے آئے تھے، اور کب آئے تھے۔ تو یہ ان 3 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے، کہاں سے آئے تھے، کب آئے تھے، اور کس راستے سے ہوتے ہوئے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے تو وسط ایشیا میں عام طور پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ آریاؤں کے وطن کو تلاش کرنا ہو تو وسط ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے، اور وہ ایران آئے تھے، ایران کے پہنچ کر اس کے بعد ایران میں ان کی زبان ہند ایرانی تھی، پھر جب وہ ہندوستان میں آئے ہیں تو ہند آریائی زبان یہاں وجود میں آئی ہے۔ اور کب آئے ہیں تو 1500 قبل مسیح۔ جب یہاں آئے تو یہاں پہلے سے دراوڑ قوم تھی، ان سے ان کا سامنا پڑا، اور ان کو وہ دابتے گئے، اور دراوڑ پیچھے ہٹتے گئے، یہ کمزور تھے، تو یہ چلے آئے ادھر ساؤتھ کی طرف۔ ہندوستان کو آریاؤں کی سب سے بڑی دین جو ہے وہ زبان ہے، اور رسم الخط میں براہمی ہے۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آریاؤں نے کی جو سب سے بڑی دین جو انہوں نے ہندوستان کو دی ہے وہ زبان ہے۔ یہاں آیا کہ جب وہ یہاں آئے تھے تو دراوڑ قوم موجود تھی، تو مختصراً ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں قومیں کون کون سی رہی ہیں۔ تو دیکھیے نیگاٹوز ہے، پروٹو آسٹریلیوڈ ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں جاننا ہے۔ آسٹرک کی ایک لفظ آیا تھا، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور ان کی یہ زبان رہی تھی، ان بحیرہ روم کے علاقے سے یہ آئے تھے۔ انہوں نے عراق کے راستے سے یہ سفر کیا تھا، اور ان کے بعد یہ دراوڑ، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ جان لیجئے، اس پہ سوال عام طور پہ بن جاتا ہے۔ اس میں سوال کیا بنتا ہے کہ تمل یا تیلگو زبان جو ادھر ساؤتھ کی زبانیں ہیں وہ کس سے ہیں، تو یہ اسی خاندان سے ہے، اور یہ قوم یہاں آئی ہوئی تھی۔ زیادہ اس پہ ہم وقت نہیں دیں گے، آگے دیکھیے۔ جیسے یہ سوال ہے کہ کون سی نہیں ہے، تو گجری نہیں ہے، کیونکہ وہ جدید ہند آریائی سے اس کا تعلق ہے۔ اب تو ہم پہلے دیکھ لیے کہ ہندوستان کب آئے تھے، اب ہم یہاں سے اس کے ارتقاء کے بارے میں دیکھیں گے۔ ہندوستان ایک کثیر لسانی ملک ہے جہاں 3 بڑے خاندان کی تقریباً 800 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 3 کیوں کہا جا رہا ہے، میں بتایا کہ آسٹرک جو زبان ہے وہ بہت قدیم اور اب نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ 3 ہند آریائی، دراوڑی اور ہند چینی ہیں، اور اردو کا تعلق جانتے ہیں کہ ہند آریائی سے ہے۔ اس کے 3 ادوار ہیں۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہندوستان میں آریاؤں کی زبان کے مختلف ارتقائی مراحل کو ہند آریائی کی ارتقاء سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز 1500 قبل مسیح سے ہوتا ہے۔ آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ
آپ کو یاد رہے ہند آریائی کے ارتقاء کے ادوار یہ تین ہیں: قدیم، وسطی اور جدید ہند آریائی۔ نیچے اس کا حد بھی لکھا ہے کہ کب سے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک، اور 500 قبل مسیح سے 1000 سال، 1000 عیسوی تک، اور 1000 سے تاحال تک جدید۔ تو اس میں دیکھیے 1000 سال کا ہے اور یہ 1500 سال کا ہے، ان 500 سال قبل مسیح اور 1000 یہ، اور 1000 تا یہ جدید کا ہے۔ تو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ 1000 ہے، پھر 1500 اور اس کے بعد تاحال تو ہے ہی ہے۔ تو یہ تین، اس پہ سوال زمانے کے اعتبار سے ہی بنتا ہے کہ کب سے کب تک کہ کون سا عہد رہا ہے، کون سا دور رہا ہے، تو یہ سوال عام طور پہ بنتا ہے۔ جیسے یہ سوال آپ یہاں پہ ایسے ہی دیے ہوئے درست تینوں کے دیے ہوئے ہیں، تو اسی میں ادھر سے ادھر کر کے کچھ ترتیبیں، جیسے عہد وسطی کا اگر لکھ دیں کہ 1000 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے سوال اس میں بنتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے اب جو پہلا عہد ہے یعنی قدیم دور، ہند آریائی کا جو عہد قدیم ہے، جو پہلا دور ہے، اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اس میں دیکھیے سب سے پہلے اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سی کتابیں آئی ہیں۔ تو اس میں ویداس جو ہے وہ ہے، اس کے بعد اس میں دو ہے، ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت۔ اور کلاسیکی سنسکرت سے بدلتے ہوئے، یعنی کلاسیکی سنسکرت کے دور میں جب مقامی زبانوں سے اختلاط ہوا ہے تو 3 علاقائی زبانیں بھی وجود میں آئی ہیں۔ تو ان تینوں کو یاد رکھنا ہے، صرف یہ ہے ہند آریائی کے عہد قدیم میں۔ یہ سوال عام طور پہ آتا ہے کہ کون سا ویداس سب سے قدیم ہے، تو رگ وید سب سے قدیم ہے۔ اس کے علاوہ 3 وید اور ہیں، سام وید، یجر وید، اتھر وید، تو یہ 3 اور ہیں۔ تو اس طرح 4 ویداس کا ذکر آتا ہے۔ اور پورے قدیم عہد کا جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت۔ ویدک سنسکرت پہ باضابطہ میک ڈونلڈ کی ویدک گرامر مشہور ہے۔ دیکھیے آگے قدیم ہند آریائی کے 2 ذیلی ادوار ہیں۔ ویدک سنسکرت یہ 1000 سال کی عہد قدیم ہے، تو 500 سال کی یہ دونوں ہے، ویدک سنسکرت اور کلاسیکل سنسکرت۔ اس دور کی یعنی عہد قدیم کی اس دور کی ایک نمایاں خصوصیت رہی ہے کہ آریوں کے شمال مغرب خطے سے مشرقی خطے کی جانب پھیلنے سے سنسکرت زبان کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ آئے ہیں کس جانب سے؟ شمال مغرب سے، ادھر پنجاب کی طرف رہیں، پھر وہاں سے وہ مدھ دیش کی طرف جب آتے ہیں، یعنی آج کی یو پی وغیرہ کے علاقے کی طرف آتے ہیں، تو وہاں سے ان کی مرکزیت ختم ہوتی ہے اور اس کا ایک معیار پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ علاقے میں رہنے تک ہی ہم اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے علاقائی زبانوں سے ان کا اختلاط ہوا، اس اختلاط کی وجہ سے یہ 3 شکلیں وجود میں آئی ہیں، ادیچیہ، مدیشیہ اور تیسری زبان جو ہے وہ پراچیہ ہے۔ تو یہ 3 زبانیں وجود میں آئی ہیں علاقائی زبان۔ ادیچیہ کون سی زبان ہے؟ جو اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے علاقہ اور سب سے معیاری اور شستہ کون سے رہی ہے۔ تو شمالی مغرب جو بالکل سنسکرت کے مرکز سے جڑا ہوا تھا وہ ادیچیہ تھا، یہ معیاری اور شستہ زبان رہی ہے۔ آریوں کی قدیم معیاری زبان سے قریب تر یہی زبان رہی ہے۔ اس کے بعد مدیشیہ جو درمیانی علاقے کی ہے، یعنی امبالہ سے لے کر الہ آباد کے علاقے میں جو زبان بولی جاتی تھی، جہاں آج کل مغربی ہندی کی بولی، یعنی جب ہم جدید عہد میں آتے ہیں تب یعنی کھڑی بولی، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی بولی جاتی ہے، اور جہاں اردو اور ہندی کا چلن عام ہے، تو وہ مدیش کا علاقہ تھا، یہ متوسط تھی۔ اور جو تیسری یعنی پراچیہ جو مشرقی ہندوستان کی زبان، یہ مرکز سے دور اور غیر معیاری زبان یہ سمجھی جاتی تھی، یہ بولی سمجھی جاتی تھی۔ یہ تینوں بولیاں ہیں، سنسکرت زبان ہے اور یہ بولی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی بھی زبان تھی جو ادھر ساؤتھ کے طرف، دکشن اور جنوبی کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔
دیکھ، اور رہی بات سنسکرت کے بارے میں، تو بعض لوگوں نے یہ بھی انکار کر دیا کہ یہ بول چال کی زبان رہی بھی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے ہانلے، گریرسن اور دیبر سنسکرت کو بول چال کی زبان نہیں مانتے، جبکہ ہندوستانی علماء ڈاکٹر بھنڈارکر اور ڈاکٹر گنے مانتے ہیں کہ سنسکرت بول چال کی زبان رہی ہے، یہ صرف مذہبی زبان نہیں رہی ہے۔ اب ویدک اور کلاسیکل سنسکرت میں الفاظ کی اقسام حسب ذیل ہیں۔ یہ 4 الفاظ کی قسمیں ہیں: تتسم، تدبھو، دیسی اور بدیسی۔ تتسم وہ الفاظ جو اصل ذخیرے یعنی جو سنسکرت سے آ کر استعمال ہوئی ہیں، تو الفاظ یعنی جو تتسم جو رہے ہیں، تتسم اور تدبھو۔ تدبھو وہ سنسکرت اصل الفاظ جو بول چال کی زبان کے زیر اثر بدل گیا ہو، لیکن تتسم جو ہے جو بدلا نہ ہو، اپنے اصل تلفظ پہ استعمال ہوتا ہو۔ اور دیسی زبان جو بولی تھی اس کے جو الفاظ آ گئے ہیں، اور بدیسی۔ تو یہ 4 الفاظ کی قسمیں ہیں۔ کلاسیکل سنسکرت کے لیے ڈھنڈی کی سنسکرت گرامر مشہور ہے۔ اب اس میں یہ تھوڑا سا نوٹ آپ دیکھ لیجئے۔ قدیم ہند آریائی دور، ویدک اور کلاسیکل سنسکرت کا دور کے اختتام پر سنسکرت زبان کا جید عالم اور قواعدداں پاننی پیدا ہوتا ہے، جس کے شہر آفاق تصنیف پاننی کی ہی اشٹادھیائے سنسکرت زبان کی ایک منظوم قواعد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاننی کا جنم اس میں ہوا تھا، اور 300 قبل مسیح پاننی نے سنسکرت زبان کی قواعد لکھی، اور اسی کا ترجمہ اور تشریح کیا ہے پتنجلی نے مہابھاشیہ کے نام سے۔ تو یہ مختصر ایک نوٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔